بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم حاضرین و ناظرین، اللہ رب العزت کی توفیق سے قرآن شریف کے نام پارے سے سورہ الاعراف کی 2 آیات بینات 136 اور 137 تلاوت کی گئی ہیں۔ ان 2 آیتوں میں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام آپ کے معجزے اور آپ کی قوم جنہوں نے آپ کو دل و جان سے مان لیا، اور وہ لوگ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھا تو ایمان نہ لائے، ان کے عذاب کا ذکر ہے، اور قوم موسیٰ علیہ السلام کی کامیابی کا بیان کیا گیا ہے۔ گزشتہ آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو معجزات دکھا چکے تو وہ سرکش ہو گئے، ان کی سرکشی حد سے بڑھ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ ان کے خلاف جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مسلسل وقفے سے 5 عذاب نازل فرمائے۔ ان میں سے پہلا عذاب اس قوم کے لیے یہ تھا کہ ان پر طوفان آیا، طوفانی بارش، اور قبطی لوگوں کے گھروں میں وہ بارش کا پانی ان کے قد کے برابر چلا گیا۔ دوسرا عذاب اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مکڑی جو حلال جانور ہے وہ اس کا عذاب بھیجا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 گز کی مقدار طے لگ جاتی ان کے محلے میں، ان کے مکانوں میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے والی جگہوں پہ ایک طے لگ جاتی 1 گز کے لگ بھگ مکڑیوں کی۔ اس قدر مکڑیاں، جب یہ عذاب ان پہ آیا تو سب سے پہلے اتنی مکڑی آئی کہ ان کے مکانوں کے اوپر آسمان سے نیچے یہ اس طرح جڑ کے انہوں نے سائبان بنا لیا کہ ان پہ آسمان کی روشنی سورج کی نہ آتی۔ دن دہاڑے ان پہ اندھیرا چھا گیا، وہ گھبرائے
کہ یہ کیسا عذاب ہے ہم پہ، اور پھر ان مکڑیوں کو حکم تھا کہ وہ نیچے اتری اور جہاں بیٹھتی ایک گز کی تہ لگ جاتی، ایک کے اوپر دوسری، دوسری کے اوپر تیسری، اس طرح وہ بیٹھتی جاتی۔ وہ سبز کلر کا پرندہ ہوتا ہے، اور وہ مکڑی کے جو کمر کے اوپر ایک پر تھا، اس پر کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی۔ حضرت حیدر کرار شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس قوم کے عذاب کو بیان کیا تو رحمت عالم نے فرمایا ان پر مکڑی کا عذاب، ٹڈی کا عذاب جب بھیجا گیا تو ہر ٹڈی کے کمر کے اوپر ایک پرنما تاج کہہ لو یا کوئی نشان کہہ لو، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچہ تحریر تھا کہ لا الہ الا اللہ الحق المبین، وہ اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ یہ کتبہ المالک القدوس، یہ 2 لائنوں میں یہ تحریر نامہ ہر ٹڈی کے اس اوپر والے پر کے اوپر لکھا ہوا تھا، اور اس کے باوجود وہ لوگ اس کو دیکھتے، اور ان مکڑیوں نے ان کا جینا مرنا حرام کر دیا، ان کی فصلوں کو تباہ کیا، اور ان کے اشیاء خورد و نوش میں اتنی بیٹھ جاتی کہ وہ پریشان ہو گئے۔ پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سے آ کر موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتے۔ یہ 5 بار جب بھی عذاب آتا، قوم بجائے بادشاہ فرعون بڑا آکڑ باز، وہ اگرچہ کسی کے یہاں نہیں جاتا تھا، پر جب مجبوری بنتی تو اس کو بھی بذات خود در موسیٰ پہ حاضری دینی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دربار پہ اپنی قوم کے ساتھ آتا اور آ کے کہتا ہے موسیٰ، ہم معافی چاہتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ایمان بھی لے آئیں گے، اور بنی اسرائیل کے وہ جو لوگ ہم نے قیدی بنا رکھے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے، آپ دعا کریں۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے۔ اب مکڑی کا اتنا عذاب، تو اب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور جنگل میں، تو اپنے عصا کے ساتھ آپ نے اس عصا کو گھمایا تو مکڑیاں جہاں سے آئی تھیں وہاں چلی گئی، انہیں معلوم ہی نہیں آئی کہاں سے تھی، چلی کہاں گئی۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پر والقمل، جوؤں کا عذاب، پسوؤں کا عذاب، جب ان کی کارستانی حد سے بڑھنے لگی تو موسیٰ علیہ السلام ریت کے ٹیلے پر گئے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ریت کے ٹیلے پر مارا، اور ریت کے جتنے ذرات تھے وہ سب کے سب جوؤں میں تبدیل ہو گئے، وہ سارے کے سارے جوئیں بن کے ان کے یہاں پہنچے، اور ان کے لباس میں 5-5 کلو جوئیں نکلتی، ان کے پلکوں میں، ان کے باموں میں، ان کی داڑھیوں بالوں میں جوئیں۔ اور مفسری صاحب روح البیان علامہ سید اسماعیل حقی علیہ الرحمہ، وہ انہوں نے اسباب لکھے ہیں ذہن کے کمزور، نسیان کے غالب آنے کے۔ ان میں ایک سبب لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ جو ایسا یہ مرض، موذی مرض ہے، یہ پرندہ ہے کہ جب اس کو پکڑ لیا جائے، اگر اس کو پکڑنے کے بعد چھوڑ دیا جائے تو یہ نسیان لاتا ہے، یعنی جو کو پکڑا جائے پھر اس کو چھوڑا نہ جائے، اس کو مار دیا جائے تو پھر ذہن حافظہ ٹھیک رہتا ہے، اگر اس کو پکڑ کے چھوڑ دیا جائے تو حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر لکھا مفتی احمد یار خان حکیم الامت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ترش سیب کھانے سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، کھٹا سیب۔ اور پھر لکھتے ہیں اسی مقام پر
کہ چوہے کا جوٹھا، جس چیز کو چوہا مس کر جائے اور کھا جائے، کاٹ جائے، اس کے استعمال کرنے سے بھی بندے کا حافظہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہ جوئیں اتنی آ گئی کہ ان کے حافظے بھی کمزور ہو گئے، اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ہم نے ان پہ مینڈکوں کا عذاب بھیجا۔ اور یہ مینڈک یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس کی پاکی بولتی ہے، اور مفسرین نے کہا جب یہ تسبیح بیان کرتا ہے تو منہ سے آواز نہیں نکالتا، اس کے کانوں کے نیچے جگہ بنی ہے، وہاں سے اپنے رب کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ مینڈکوں کا عذاب، یہ مینڈک ابتداءً خشکی کا جانور تھا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفاداری کی تو رب تعالیٰ نے اس کو دوہرا اختیار دے دیا کہ تری میں رہے تب بھی تجھے اجازت ہے، خشکی میں رہے تب بھی تجھے اجازت ہے، تو اس نے اپنے لیے تری یعنی پانی کو رہنے میں پسند کر لیا۔ ودما خون کا عذاب، اور یہ جتنے بھی عذاب آتے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو گھماتے بستی سے باہر نکل کے مصر سے، تو ایک لحظہ سے پہلے عذاب ختم ہو جاتا۔ یہ عذاب ایک مہینے کے بعد ایک ہفتے کے لیے آتا، پھر وہ بدل جاتے، پھر ایک مہینہ گزر جاتا، وہ نئی سے نئی خرافات، نئی سے نئی ان کے اندر حرکتیں پیدا ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم نے خون کا عذاب بھی ان پہ نازل کیا، اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہاں تک کہ ان کے جتنے پانی تھے ان کو ہم نے خون بننے کا حکم دے دیا۔ اب یہ ذلت کا ایک طریقہ ان کے لیے تھا کہ تم اپنے منہ میں پانی بھی ڈالو تو وہ بھی خون بن جائے۔ اب وہ بیچارے جناب موسیٰ علیہ السلام کی امت کی وہ خواتین جو بنی اسرائیل سے تھیں ان کے پاس جاتے، منتیں سماجت کرتے کہ تم اپنے منہ کی کولی ہمارے منہ میں ڈالو، یعنی یہ انتہائی ذلیل کرنے کا ان کے لیے بندوبست تھا کہ یہ ان کے منہ سے نکلنے والا پانی، کوئی بھی آدمی اپنے منہ سے نکلنے والا پانی اپنے لیے بھی پسند نہیں کرتا، ایک بار نکل جائے پھر واپس لے جانا اپنا پانی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ان کو ذلیل کرنا، اور ان کے اندر جتنی تکبر غرور کی ساری عادتیں تھیں ان کو ملیہ میٹ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرما دیا کہ وہ رب چاہے جب کسی کو پکڑتا ہے تو وہ اس کو کس طرح عذاب اور ذلیل کرتا ہے۔ یہ سارے عذاب ان پر جب ہو گئے، اب اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کیوں کیا؟ فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، کہ انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تکبر کرتے رہے، اس تکبر کی سزا میں انہیں یہ سارا معاملہ ان کے ساتھ کرنا پڑا۔ وَلَمَّا وَاقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ، اور جب بھی ان پر عذاب آ پڑتا تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے دعا کے لیے کہتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر دعا کرتے اور آ کے کہتے لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ کا قرب دیا ہے، اور ہم یہ مان گئے ہیں کہ نبی کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں کام آ جاتا ہے۔ یہ قرآن شریف کا یہ جملہ لَإِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ، اس کا سادہ معنی یہ بنتا ہے کہ قوم فرعون سمیت سب نے کہا کہ آج ہمیں یہ سمجھ آ گئی اگر کامیابی ملتی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے آیا ہوا عذاب ختم اگر ہو سکتا ہے، اور کوئی طریقہ نہیں نبی کے وسیلے کے بغیر۔ اے موسیٰ ہم تمہارا وسیلہ، تمہیں وسیلہ ہم بناتے ہیں، اور تمہارے لیے تمہاری نبوت وسیلہ ہے، اور رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے دعا کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، ان پر آنے والا عذاب ٹل جاتا۔ یہ سلسلہ کوئی 6-7 مہینے چلتا رہا۔ ایک ہفتہ عذاب آتا،
پھر 1 مہینہ خیر و عافیت سے گزرتا، پھر 1 ہفتہ عذاب آتا، یہ اس طرح 5 عذاب اور اوپر 5 ہفتے، یہ کوئی 6 مہینے سے اوپر کا پیریڈ ہے، یہ ان پر اس طرح عذاب آتا رہا۔ اب جب ان پر عذاب آ چکا تو اب یہ آخری عذاب خون کا عذاب تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی تو قرآن شریف بتاتا ہے فلما کشفنا عنہم الرجز الی اجل ہم بالغوہ اذا ہم ینکثون، پھر ہم نے ان سے عذاب موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اٹھا لیا۔ کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ اب وہ عذاب جو 5 عذاب تھے وہ عذاب ختم ہو گئے۔ اب یہ فانتقمنا منہم فاغرقناہم فی الیم، اب ایک آخری عذاب ان کے لیے جو آنے والا تھا، اس عذاب نے ان کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ ایک عذاب کیسا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو اجازت مل گئی کہ یہاں سے آپ ہجرت فرما جائیں، فلاں رات آپ یہاں سے چلیں، محرم شریف کا مہینہ ہے، آپ نکل جائیں یہاں سے، لیکن نکلنا رات کی تاریکی میں ہے۔ اب پتہ نہیں اس میں کتنے راز ہوں گے۔ یہ مہینہ جمادی الثانی کا ہے، موسیٰ علیہ السلام مصر سے رات کو نکلے ہیں اور محمد مصطفیٰ مکے سے رات کو نکلے ہیں۔ ہجرت کی رات حضور جان عالم بھی رات کو نکلے تھے، نہ جانے رات میں کیا برکتیں یکسوئی اللہ نے رحمتوں کا نزول کر دیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بلاؤ، ساری قوم کو بلایا، فرمایا تیار ہو جاؤ، اپنے سامان جو قیمتی اشیاء ہیں ان کو جمع کر لو، فلاں رات ہم نے نکلنا ہے، لیکن خبردار کسی کو مطلع نہ کیا جائے۔ اچھا، وہ بنی اسرائیل کی عورتیں جن کو انہوں نے پابند سلاسل کر رکھا تھا، وہ اولاد یعقوب کا خاندان سے آگے خاندان، آپ کی پشت سے آگے پشت میں آنے والے وہ افراد، اور وہ 6 لاکھ افراد جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رکھا تھا، یہ سب کو بلایا اور باخبر کیا کہ ہم فلاں رات کو اتنے بجے اس شہر سے ہجرت کر کے کدھر جائیں گے؟ فرمایا وہ طور سینا جو مکہ مکرمہ اور مصر کے درمیان میں وادی سینا ہے، ہم نے اس طرف ہجرت کر کے جانا ہے۔ موسیٰ جی اس راستے میں دریا بھی آتا ہے، فرمایا دریا کو پار کرنے کا طریقہ بھی آتا ہے، گھبراؤ نہیں، میرے ساتھ تیار ہو جاؤ۔ اچھا، عورتوں نے جو بنی اسرائیل کی عورتیں تھیں وہ فرعونی عورتوں کے پاس گئی، کہنے لگی ہمیں زیور چاہیے، ہم نے ایک خوشی مسرت کے موقع پر پہنچنا ہے اور آپ ہمیں زیور دو۔ مفسر صاحب روح البیان کہتے ہیں ان کے گھروں میں جتنا زیور تھا وہ سارے کا سارا فرعون کی عورتوں نے ان بنی اسرائیل کی عورتوں کو عاریتاً دے دیا۔ پچھلے زمانے میں تھوڑا سا 50 سال پیچھے جائیں تو جب زیور کم ہوتا تھا تو عورتیں شادی بیاہ پہ جانے کے لیے دوسرے ہمسایوں سے زیور کپڑے مانگ لیا کرتی تھی۔ ایمانداری دیانتداری عروج پہ تھی اور دینے والا ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتا تھا کہ میرا زیور یہ لے جائے تو واپس نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لینے والے کو خود ڈر ہوتا کہ میں نے زیور لیا ہے اور میں نے واپس کرنا ہے، کہیں اس کا گم نہ ہو جائے۔ اپنی چیز کی حفاظت بندے کم کرتے، مانگی ہوئی چیز کی حفاظت زیادہ کی جاتی۔ آج ماحول بدل گیا، ایمان کمزور ہو گئے، لوگوں کے دلوں میں مختلف قسم کی بیماریاں آ گئیں، اور جس کی وجہ سے امانت داری کا جو سلسلہ ہے وہ بہت قلیل ہو گیا۔ امانت لیتے ہوئے بھی نہیں سوچتے، پھر جب مل جائے تو واپسی کا تو خیال ہی کوئی نہیں، وہ جب مانگے گا تو دے لیں گے، کون سی کالی پئی ہے جی، یہی ہمارا مزاج ہے۔ اللہ اکبر، عورتوں نے فرعونی عورتوں سے زیور مانگا، انہوں نے سارے کا سارا دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خوشی عید کے موقع پر ایک پرمسرت ہماری تقریب سعید ہے، ہم نے وہاں پہنچنا ہے، ہمیں دے دو۔ انہوں نے سارا دے دیا۔ یہ زیور پہن کے تیار ہو گئی، اب رات
موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا محرم شریف کا یہ مہینہ ہے اور یہ 10ویں محرم کے قریب قریب یہ سارا پروگرام ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا آ جاؤ، یہ رات کو تاریکی جب چھا گئی تو رات کو نکل پڑے بحر کلزم کی طرف، اور طور سینا ان کی منزل تھی۔ اور جب یہ بحر کلزم، یہ کلزم ایک شہر کا نام ہے، ایک وادی ہے جو مکہ اور مصر کے بالکل درمیان ہے، اس کے پاس سے گزرنے والا دریا، اس کو بحر کلزم کہہ دیا گیا۔ اور اس کے قریب پہنچے تو صبح تڑکے کا جو نماز چاشت اور چاشت کے وقت یہ وہاں پہنچ رہے تھے۔ ادھر فرعونی بادشاہوں اور فرعونیوں کو پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بندوں کے ساتھ رات کی تاریکی میں یہاں سے ہجرت کر گئے ہیں، تو انہوں نے تعاقب کرنے کے لیے راستے سے نشان قدم تلاش کیے، اور جس طرف وہ نشان قدم جا رہے تھے یہ 12 لاکھ کی فوج لے کے جناب موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے یہ تعاقب کرنے کے لیے فرعون بنفس نفیس خود اس میں شریک ہو کے موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے دوڑا۔ وہ پیدل تھے، یہ سواریوں پر تھے، تیز ترین شاہی سواریاں ان کے پاس تھیں، ان پر چڑھ گئے، دوڑے پیچھے، اور اتنے میں قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام سمیت بحر کلزم کے کنارے پہ پہنچ چکے۔ اب قوم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو لشکر 12 لاکھ کا اور بڑی سپیڈ کے ساتھ آ رہا ہے۔ قوم نے کہا موسیٰ اب مارے گئے۔ آگے تیز طوفان دریا، اس کی لہریں اتنی تیز ہیں، اتنی بجلی کی سپیڈ نہیں، آگے جائیں تب بھی موت ہے، یہاں رکیں وہ چھوڑے گا نہیں، اتنا بھاری لشکر لے کے آ رہا ہے۔ پر کمال ہے، مفتی احمد یار خان کہتے ہیں ساری قوم اس وقت متزلزل ہے۔ اس پوری قوم میں 2 بندے ایسے ہیں جن کو اطمینان اور وقار ہے، ایک موسیٰ علیہ السلام ہے، ایک ہارون علیہ السلام ہے۔ دونوں اللہ کے نبی پورے وقار کے ساتھ، ایک لحظہ کے لیے پریشانی نہیں آئی، تو نہ اطمینان رکھو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک نبی قوم کے آگے ہیں، دوسرے نبی قوم کے پیچھے ہیں۔ وہ قوم جو 2 نبیوں کے درمیان ہو وہ ناکام نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ علیہ السلام رب کی طرف سے وحی آ جاتی ہے، اے پیارے موسیٰ یہ ہم نے عصا دیا، اس سے کام لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس چلتے ہوئے تیز ترین دریا میں اپنا عصا مارا، تو قرآن بتاتا ہے 12 راستے بن گئے، اور وہ 12 قبیلے تھے، 6 لاکھ افراد 12 قبیلوں میں ان کو تقسیم کیا گیا، وہ ہر قبیلہ اپنے راستے پہ چل نکلا، پانی میں راستہ بنا، اور وہ پانی خشک راستہ، جہاں پانی ہو وہاں پانی اگر روک دیا جائے تو خشک ہونے میں دیر لگتی ہے، لیکن وہ تیرے میرے لیے ہے، جہاں نبی موسیٰ علیہ السلام کا عصا گزر جائے وہاں دیر بھی نہیں لگتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا، 12 راستے بن گئے۔ اب وہ قوم راستوں سے گزرتے ہوئے، اب دیکھو اس قوم کا حال، کہنے لگے اے موسیٰ ہم گزریں گے تو یہ تو دیواریں بن گئی ہیں، اور دیواروں کے اندر کوئی روشن دان سوراخ نہیں، سوراخ ہونا چاہیے تاکہ وہ ہم کو دیکھیں ہم ان کو دیکھیں۔ اب ہے کچھ سمجھ، توجہ ہے کہ راستہ بن گیا، پیچھے موت ہے، لیکن اس کے باوجود نکھریلی قوم، لاڈلی قوم، سوال پر سوال کرنے والی قوم کہ جناب اس کے درمیان روشن دان ہونے چاہیے تاکہ ہم ان کو دیکھیں وہ ہم کو دیکھیں، اس طرف والے اس طرف والوں کو، اس طرف والے اس طرف والوں کو دیکھیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے توجہ فرمائی تو اس دیوار کے اندر روشن دان بنتے چلے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب قوم خیریت سے اس دریا سے پار نکل گئی۔ جب پار نکلی تو فرعون اپنے گھوڑے پر موجود ہے، پوری لشکر کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، لیکن اب ہمت نہیں کہ یہ آگے بڑھے۔ رب فرماتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یا اللہ
یہ کیسی بات؟ فرماتا ہے ہاں جو میرے یاروں کا بے ادب ہو جائے پھر وہ بدلہ نہیں، ہم خود بدلہ لیتے ہیں۔ فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ یا اللہ تو رب العالمین، حدیث پاک میں بتایا گیا کہ تو اب ایک ماں سے 70 ماؤں کے برابر بندوں سے پیار کرتا ہے۔ فرمایا اس سے کرتا ہوں جو مجھے مانتا ہو، جو مانے اس سے ہمارا پیار ہے، جو مانے ہی نہیں اس سے پیار کیا؟ یہ تو نہ ماننے والے تھے، میرے نبی کی بے ادبی کرتے رہے۔ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہر موڑ پہ سمجھایا اور ان کو ہر بار سمجھاتے رہے کہ باز آ جاؤ، مارے جاؤ گے۔ آج یہ اگر یہاں سے بچ گئے تو پھر ان کی سرکشی اور بڑھ جائے گی۔ فانتقمنا منہم، پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ کیسے؟ فاغرقناہم فی الیم، ہم نے ان کو یم کے اندر غرق کیا۔ اچھا، یم عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے یم اس گہرے دریا کو کہتے ہیں کہ جس کا پانی نمکین کھارا بھی ہو اور تیز بھی ہو اور نقصان پہنچانے والا بھی ہو، اور جس کی گہرائی کسی کو معلوم نہ ہو، اس کو یم عربی زبان میں کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہم نے انہیں ایسے دریا میں ڈبویا کہ جس کی انتہا رب کے سوا، رب کے رسولوں کے سوا کوئی نہیں جانتا، ہم نے وہاں ان کو ڈبو دیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ کنارے پہ کھڑا ہے، آگے نہیں جا رہا، آگے موت پتہ ہے، تیز پانی کی شکاٹ سے ان کے دل لرز رہے ہیں۔ رب فرماتا ہے ہم نے پھر جانے نہیں دیا، ہم نے جبریل کو کہا اے جبریل جنت سے گھوڑی لے اور فرعون کے گھوڑے کے آگے جا کے گھوڑی کھڑی کر۔ جناب جبریل امین آئے، جنت سے گھوڑی لے کے آئے، چٹے رنگ کی سفید گھوڑی۔ بات سمجھ آئی؟ جناب جبریل چٹے رنگ کی گھوڑی لے کے اس کے گھوڑے کے سامنے آگے کھڑی کی، پھر اس کو چلایا۔ جب چلایا تو وہ گھوڑی چلنے لگی، جب وہ چلی تو وہ پیچھے پیچھے اس کا گھوڑا باوجود رکاوٹ ڈالنے کے، کھینچنے کے اس کی باگیں، وہ نہیں رکا۔ جب گھوڑی دریا میں آئی تو فرعون، سارا فرعون کا 12 لاکھ کا لشکر، وہ سارے کا سارا جب بحر قلزم کے درمیان میں پہنچا، رب فرماتا جب اول سے آخر تک سارے دریا کے وسط میں آ گئے، ہم نے حکم دے دیا اے پانی پہلے تو رکا تھا اب تو چل پڑ۔ وہ رکا ہوا پانی جب چلا تو فرمایا فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، بس پھر ہم نے ان کو اس طرح غرق کر دیا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچا، فرعون بھی اور فرعون کے ماننے والے۔ اب اللہ تعالیٰ کے نبی نے قوم سے ایک وعدہ کیا ہوا تھا کہ صبر کرو، امتحان ہے، تھوڑی دیر کے بعد تم ہی اس مصر کے بادشاہ بن جاؤ گے، یہ ملک، یہ تخت تمہیں دے دیا جائے گا۔ اب وہ وقت آ گیا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، ہم نے اس قوم کو جو دبائی گئی تھی، یاد رکھنا جب کبھی قرآن شریف کا ترجمہ پڑھنے کا موقع یہاں مل جائے پڑھنے کا تو کئی لوگوں نے احتیاط نہیں کی، وہاں عدم توجہ کی وجہ سے یا احتیاط نہ کرتے ہوئے یہ ترجمہ کیا ہے، اس ذلیل قوم کو ہم نے مصر کا وارث بنایا۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ سن چکے ہو، یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے آگے خاندان، اور ان میں بہت زیادہ وہ لوگ تھے جو اللہ کے ولی تھے۔ قرآن شریف نے بتایا کہ جس قوم میں ولی اللہ ہوں وہ ذلیل ہوتے، وہ ذلیل نہیں ہوتے، وہ تو رحمت کے حقدار ہوتے۔ تو جن لوگوں نے ترجمہ یہ کیا کہ وہ ذلیل قوم، اس کو ہم نے پھر مصر کا وارث بنایا، ان سے غلطی ہو گئی۔ اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا، فرماتے ہیں وہ قوم
جو دبائی گئی، جن کو ظلم کی وجہ سے قید کیا گیا، دبایا گیا، کتنے عرصہ تک بنی اسرائیل کو فرعونیوں نے دبا کے رکھا، ظلم زیادتیاں ان پہ کرتے رہے۔ آج ان ظلم کرنے والوں کی وہ ساری کی ساری جڑ بوٹی ختم کر دی گئی اور نبی کے چاہنے والوں کو زندہ و تابندہ بنا دیا گیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا۔ اس کی دو تفسیریں ہیں۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے پھر ان کو مشارق و مغارب کا مالک بنا دیا۔ مشارق اور مغارب، مشرق و مغرب، مشرق اور مغرب، جی ہے نا، قبلے کو مغرب کہتے ہیں، جہاں سورج چڑھتا ہے وہاں مشرق ہوتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ مشرق سے مغرب تک جب انہوں نے صبر کیا تو انعام یہ دیا کہ رب فرماتا ہے ہم نے روئے زمین کی بادشاہی تمہیں عطا کر دی۔ ایک اس کا معنی۔ دوسرا مفسرین نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ مشارق و مغارب سے مراد جو مصر کا علاقہ تھا، یہ اس کی 4 حدیں بیان کی گئی ہیں، اور وہ چاروں حدیں جناب ہود علیہ السلام کے مزار اقدس تک ان کی حد ختم ہوتی ہے، ایک حد جناب یوسف علیہ السلام کے مزار پاک تک، یہ 4 حدیں بیان کی۔ ان کے اندر جتنا علاقہ تھا مصر اور مصر کے مضافات، اللہ فرماتا ہے ان کے مشارق و مغارب کا ہم نے تم کو حکمران بنا دیا۔ اور یہ قرینہ اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جب فرعونی مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت یوشع بن نون مصر اور فلسطین کے بادشاہ بنے، اور پھر حضرت یوشع بن نون کے بعد جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، پھر ان کے شہزادے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، ان کو رب نے وہ بے مثال حکومت دی، اور اس حکومت کی تعریف رب ذوالجلال فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان کی وہ بادشاہی ہے کہ جہاں سے سورج چڑھتا ہے جہاں غروب ہوتا ہے یہ ساری روئے زمین کے بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو یہ انعام ملا۔ فرمایا کہ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ الْحُسْنَى، رب کا اچھا وعدہ پورا ہو گیا علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، ہاں، مشارق الارض ومغاربها ومغاربها التي بارکنا فیہا، ہم نے اس برکت والی زمین کا ان کو بادشاہ بنا دیا۔ یا اللہ ساری زمین تیری برکت والی ہے، یہاں کوئی خاص برکتیں ہیں؟ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مزاروں کو برکتوں کا ڈیپو کہا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جہاں اللہ والے محو استراحت ہوتے ہیں وہ جگہ کفر کا اڈا نہیں ہوتی، وہ تو اللہ کی رحمت کا مرکز ہوتی ہے۔ جہاں اللہ والے، قرآن شریف وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کیا برکتیں ہیں؟ تمام مفسرین نے لکھا 2 طرح کی برکتیں ہیں۔ ایک ہے ظاہری طور پہ برکت کہ پھل زیادہ ہے، زمین کاشتکاری کے لحاظ سے بہتر ہے۔ آج بھی حدیثوں میں ملتا ہے کہ رحمت عالم نے ملک شام کے لیے دعائیں فرمائی۔ اور یاد رکھنا جب ملک شام کی برکتوں کا ذکر آئے تو اس کے مقابلے میں مکہ شریف نہیں، مدینہ پاک بھی نہیں، ان کی برکتیں اپنی جگہ پہ ہیں، شام کی برکتیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، کتنے صحابی اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ وقت آئے گا امن بھی ملک شام میں ہوگا، دین بھی ملک شام میں ہوگا، سکون بھی وہاں ہی ہوگا، اور اہل ایمان بھی ملک شام میں ہی ہوں گے۔ اور مفتی احمد یار خان نے کہا سنو، صرف اہل ایمان ہی وہاں نہیں ہوں گے، حضور پاک کا خاندان بھی ملک شام میں ہی آخری زمانے میں پہنچ جائے گا۔ اہل بیت اطہار ملک شام میں قیام پذیر ہوں گے، اور پھر رب تعالیٰ معاشر کا میدان بھی ملک شام سے ہی شروع فرمائے گا۔ وما علینا الا